یہ مذاکرات وہی ہیں جو کہ پہلی دفعہ بھی تھے، صرف یہ ہوا کہ چونکہ کوئی چیز کسی چیز پہ اتفاق نہیں ہو سکا، کوئی ایسا ایک آدھ پوائنٹ جو کہ امریکہ کے ان 15 پوائنٹس میں سے ہو وہ ایران مان لے، یا جو 10 پوائنٹ ان کے تھے ان میں سے کوئی ایک مان لے۔ اب صورتحال آپ نے بتائی ہے جس طرح سے کہ عراقچی صاحب اس وقت جو ہے وہ آج 25 تاریخ ہے، 5-10-7 اس کا ٹائم ہے، وہ مسقط کے لیے گئے ہیں، وہ 3 ملکوں کے دورے پہ آئے تھے، تو دوسرا ملک جو ہے وہ یعنی نکل گئے ہیں۔ منڈے کو اب ان کی واپسی ہے، پیر والے دن، اور منڈے کو ہی امریکن وفد جو ہے وہ کشنر صاحب آتے ہیں، وہ وٹکاف آتے ہیں، ان کے ساتھ مارکو روبیو آتے ہیں، یا یعنی جے ڈی وینس آتے ہیں۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پاکستان جو پیغامات لے رہا ہے، مثال کے طور پہ ابھی وہ فیلڈ مارشل صاحب سے عراقچی صاحب ملے ہیں، اسی طرح سے پرائم منسٹر صاحب سے ملے ہیں۔ ایز وی سپیک جب ہم بات کر رہے ہیں، یہ پروگرام لائیو جا رہا ہے آپ کا، ہماری اسیسمنٹ یہ ہے کہ جو نئے پوائنٹس جس کی کہ ساری دنیا انتظار کر رہی ہے کہ کہیں پہ لچک دکھائی ہے ایران نے، کوئی نئے پوائنٹس لے کے عراقچی صاحب آئے ہیں، کیونکہ اگر تو پرانے ہیں تو اس پہ تو ڈیڈ لاک ہے، تو بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا وہ کوئی نئے پوائنٹس لائے ہیں، اور کیا وہ نئے پوائنٹس جو ہیں عاصم منیر صاحب نے یا پرائم منسٹر صاحب نے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ تک پہنچا دیے ہیں؟ پہنچا دیے ہیں تو اس کا کیا جواب آئے گا وہ چند لمحوں میں پتہ چل جائے گا، اور اگر کوئی پازیٹیو جواب ہوا تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ منڈے کو عراقچی صاحب تو آ رہے ہیں، آپ کو منڈے کو یہ بھی اس سے پہلے پتہ لگ جائے کہ ایرانی وفد جو ہے وہ آ رہا ہے۔ وہ جو ٹیکنیکل لیول کی ٹیم ہے وہ اسلام آباد میں امریکہ کی موجود ہے پچھلے کو 7-8 دنوں سے۔ ایک خوشی کی خبر بتاتے ہیں آپ کو۔ دیکھیے، ایک طرف تو جنگ جاری ہے جس میں کہ امریکہ اور ایران جو ہیں اور اسرائیل جو ہیں وہ یعنی انہوں نے اپنے سینگ اڑائے ہوئے ہیں، جنگ جاری ہے۔ دوسری طرف اسرائیل جو ہے وہ لبنان پہ اس کے حملے جاری ہیں، اور وہ شہروں پہ شہر باقاعدہ طور پہ وہ جو غزہ ماڈل تھا نا وہ اپلائی کر کے تو کر رہا ہے، اس کا کام پورا ہو رہا ہے، اس نے دنیا کو اس طرف لگایا ہوا ہے، اپنے کام کر رہا ہے۔ اسلام آباد میں لاک ڈاؤن تھا کیونکہ مہمان آ رہے ہیں اور وہ تو لگتا یہ ہے، کچھ ہمیں ایسے شواہد ملے ہیں کہ 1 مئی یا 2 مئی کو کم از کم اور کچھ نہیں تو اسلام آباد میں لاک ڈاؤن کھل جائے گا۔ ہم یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ یا پنڈی میں جو کچھ بھی صورتحال ہے، یا یہ دوسرا دور ختم ہو چکا ہوگا اور کسی نتیجے پہ پہنچ چکے ہوں گے، یہ اسلام آباد کی ہماری حکومت کی جو ہے نا وہ رائے نظر آ رہی ہے۔ پہلا اندیا ملا جب ہمیں پتہ لگا کہ پریزیڈنٹ جو ہمارے ہیں زرداری صاحب وہ چائنا کے دورے پہ، اور وہ 1 مئی کو واپس آئیں گے۔ یہ وہ آخری لمحے ہیں جس میں کہ چائنا کا ویو پوائنٹ ہمیں پتہ ہو، تاکہ ہم جب بات کریں تو اس میں ہم اپنا اور چائنا کا ملا کے جو ہمارا مطمع نظر ہے، چونکہ چائنا ہمارا جو ہے اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اس کا رکھنا ضروری ہے۔ تو 1 مئی کو ان کی واپسی ہے۔ پھر ہمیں محسن نقوی صاحب نے بتایا کہ پرائم منسٹر صاحب نے اپروو کر دیا ہے کہ 3 مئی کو جو پی ایس ایل کا فائنل ہوگا اس میں شائقین آئیں گے، یعنی اسٹیڈیم کھلے گا۔ اچھا، یہ تو لاہور اور کراچی کی بات ہے، اسلام آباد اور اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ 2 یا 3 مئی تک، بلکہ 1 مئی تک جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں، جو ہم اپنے مہمانوں کے لیے سیکیورٹی کے بندوبست کیے ہوئے ہیں، اس میں اگر بالکل وہ ختم نہیں ہوتے تو کمی بہت زیادہ آئے گی، اس طرح سے کہ جو شہری ہیں اسلام آباد کے اور پنڈی کے، ان کی زندگی تھوڑی سی آسان ہوگی۔ تو یہ 2 اشارے ہمیں ملے جس سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ اسلام آباد میں شاید تیسرا دور نہ شروع ہو، اور اللہ نہ کرے اگر یہ دور بھی ناکام ہوتا ہے تو وہ جو جنگ بڑھنے کے امکانات ہیں وہ بھی دوبارہ سے آ جائیں۔ 1-2 باتیں آخری ہیں۔ دیکھیے، ڈیل ہونی ہے کہ نہیں ہونی، اس کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں۔ ڈیل کس چیز پہ ہوگی؟ کہ جنگ بند کرنی ہے، جنگ بند کرنی کس چیز پہ یعنی آپ کی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ جو پوائنٹس امریکہ کے ہیں اس میں سے کچھ مانے جائیں، جو ایران کے ہیں اس میں سے مانے جائیں۔ اب کیا جوہری پروگرام پہ جو جے سی پی او کا حساب کتاب تھا، کوئی نیا ایگریمنٹ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ یہ ابتدا ہوگی آپ کی جنگ بندی کی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب ببانگ دوحل اعلان کریں گے ایران ہماری شرائط مان گیا ہے۔
मिसाइल प्रोग्राम पे कोई बात नहीं करेगा ईरान, कभी नहीं मानेगा। लेकिन वो जो जिनीवा में JCPOA पे हो रही थी पेशरफ्त, उसमें अगर एक दो चीजें वो करके मान जाता है तो ये हम समझेंगे कि डील हो गई है। ठीक है। इसके अलावा क्या ईरान के जो हैं वो फ्रोजन एसेट्स मिल जाएंगे? ये इम्पोर्टेंट क्या ईरान पे जो यूनाइटेड नेशंस की और इधर की अमेरिका की पाबंदियां हैं वो दूर हो जाएंगी? क्या यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल गारंटी देगा कि अमेरिका या कोई और ईरान पे अब जारहियत नहीं करेगा? या चीन और रूस या अमेरिका खुद ये गारंटी देगा? इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये बईदज कियास है। बिल्कुल। अब देखते हैं कि मंडे वाले दिन जब ये दोनों वफूद इधर आते हैं तो बीच में हमारे फील्ड मार्शल साहब और हमारे जो वजीर आजम हैं वो कोई ऐसा कमाल करते हैं जिससे कि दोनों जो तरफेन हैं उनके बीच में कोई ऐसा रास्ता निकले कि उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप साहब तशरीफ लाएं और उस डॉक्यूमेंट पे दस्तखत करें। उसके बाद बहार ही बहार है पाकिस्तान के लिए भी और खित्ते के लिए। ठीक है हिलाली साहब, पाकिस्तान अब तक एक फैसिलिटेटर का किरदार अदा कर रहा था, और फैसिलिटेशन का ही मतलब होता है कि यू प्रोवाइड अ स्पेस और आप फैसिलिटेट करते हैं उनको, दोनों बैठते हैं एक मेज़ पर और बात हो जाती है। लेकिन अब जिस तरह के मुज़ाकरात हो रहे हैं, ईरान क्या वफ्द आता है, पाकिस्तान को बोलता है, पाकिस्तान ने कम्युनिकेट करना है अमेरिका को, तो क्या ये नौयत बदल रही है? अब फैसिलिटेटर के रोल से कुछ आगे बढ़ गई है बात पाकिस्तान के लिए? मेरे ख्याल में रामीन, ये तो हमें मानना पड़ेगा कि ये जो दो साइड्स हैं, ईरान और अमेरिका, ये तो काफी मुख्तलिफ हो गए हैं कि सेकंड राउंड के पहले, माने कि दे आर वेरी डिफरेंट। जब वो पहला राउंड हुआ था जी, सोचे तो सही कि ईरान का तो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्किटेक्चर जो है वही तब्दीली उसमें आ गई है। भाई आज तो कोई सुप्रीम लीडर देखा तो किसी में कोई नहीं है, सुना भी कोई नहीं है। क्या वो कोमा में है? कोई लोग कहते हैं वो कोमा में है। दूसरे हेड्स ऑफ दूसरे लीडर्स को देखें, IGRC, वो भी बड़े मुख्तलिफ हैं। वहीदी साहब हैं, वो स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं, और प्रेसिडेंट साहब, इनको वो कोई इक्वल नहीं समझते। माने the structure of government in Iran has changed. अच्छा, head of state जो था वो तो unseen है, he's in a coma। और जो IGRC के जो हैं, वो जो hardliner हैं, वो जो I mean he is the defense head, वो people कहते हैं, लोग कहते हैं, commentators कहते हैं, objective लोग कहते हैं कि he is running the show। तो अगर वो रनिंग द शो, तो स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट, उसका भी स्टैचर कुछ और हो गया है। तो आप क्या समझते हैं डिसीजन पावर इस वक्त किसके पास है? क्योंकि इराक़ी साहब हैं इस वक्त जो लीड करते हुए हमें नजर आ रहे हैं, क्या उनके पास इस वक्त अथॉरिटी है और सेंट्रल पावर है? भाई इराक़ी साहब के बारे में तो देयर आर 2 or 3 डिफरेंट व्यूज। उनके जो व्यूज डिसोन किए गए हैं, कभी कभी उनको कभी कभी डांटा गया है। यही तो मैं आपको कह रहा हूं, ये जो लोग हैं इस वक्त के IGRC लीडर, स्पीकर, प्रेसिडेंट एंड फॉरेन मिनिस्टर, दे आर ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम।